أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی زندگی کو دین کا نمونہ بنائیں۔ یہ کام اپنی زندگی بنانے کا ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، یہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے۔ اگر یہاں سے زندگی بنا کے گیا ہے تو وہ نفع میں رہے گا، اور زندگی بگاڑ کر گیا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا۔ آج یہ جماعت والے چل پھر کے گھر گھر جا کر خوشامد کر کے اللہ کی بات کہتے ہیں، بھائی صاحب کچھ وقت فارغ کر لے زندگی بنانے کے لیے، تیرا فائدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی یہ اللہ سے جو چیز مانگے گا وہ ملک و مال نہیں مانگے گا، وہ اللہ سے وقت مانگے گا۔ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس کرتے ہیں، لالی عمل و صالحہ، میں نیک عمل کروں گا جا کر، مجھے فرصت دے دے۔ لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اللہ دوبارہ زندگی بنانے کا موقع نہیں دے گا کہ بندے جو کر کے آیا بھگتنے کا وقت ہے اسے۔ اور آدمی کو اتنی حسرت ہوگی، اتنا افسوس ہوگا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا، اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چاہو تو اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا لو، کوئی فائدہ نہیں رونے کا۔ اور اس کے علاوہ آدمی حسرت سے اپنا ہاتھ کھائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یوں ہاتھ کھائے گا، کونیوں سمیت کھا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے اپنا ہاتھ کھایا۔ کہے گا کاش میں اللہ کے ساتھ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، کاش میں اچھے لوگوں کو دوست بناتا۔ لیکن بزرگوں حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے سنبھلنے کا، آج موقع ہے کچھ کرنے کا، اور اللہ نے اپنے کو سنبھلنے کے لیے اور زندگی بنانے کے لیے کام دیا ہے۔ ہم غفلت میں بھی تھے تو یہ جماعتوں نے چل پھر کر کے ہمیں متوجہ کیا، ہماری چھٹیوں میں ہاتھ ڈالی، ہماری خوشامد کی، ہم سے اللہ کی بات کہی، ہم سے روٹی نہیں مانگی، ہم سے کپڑا نہیں مانگا، ہم سے کھانا نہیں مانگا، ہم سے اللہ کی بات کی، بھائی صاحب زندگی بنا لے، اور زندگی بگاڑ کے لے جائے گا تو تیرا نقصان ہے۔ اور دیکھ اللہ کھوٹی زندگی قبول نہیں کرتا، اور ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔ اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا۔ ہمارے بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اپنی زندگیاں بناؤ، بلکہ بزرگوں اپنے کو تو زمانہ بیت گیا تبلیغ کی بات سنتے، ہاں وقت نکل گیا، زمانے سے بات سن رہے، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، جماعت جماعت، دین کا کام زمانے سے سن رہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے
کہ اپنے علاقے کو دین کے اعمال کا نمونہ بناؤ. ایسا بناؤ اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنے محلوں کو بناؤ، اپنی بستیوں کو بناؤ، اپنے علاقے کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناؤ. مرتبہ ہم لوگ بھوپال سے واپس ہوئے اجتماع سے، تو بیچ میں ایک بستی میں اترے، ہمیں کچھ کام تھا، جماعت کے وصولی کا. کسی نے کسی کے بیان کا کیسٹ لگا دیا. وہ کہنے لگے کیسٹ کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ بے نمازی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی. میں کہ اللہ کیسی بات کر رہی ہے، اس کو ہوش بھی ہے بات کرنے والے کو. ارے وہ تو ایسا زمانہ تھا بے نمازی تو تھا ہی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لنگڑا لولا بھی ہوتا پکڑ کے صف میں بٹھا دیتے. منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا دل کا بے ایمان تھا، اس کی بھی جرأت نہیں تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دے، ناممکن بات تھی. ایسا ماحول بنا ہوا تھا. اللہ جس کی تعریف کرے. جب نماز کا حکم آیا نا، نماز 100% زندہ ہوئی. اور جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک ایک آدمی چل کر آیا مسجد تک، دکانوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو آگے پیچھے کر لیا. اللہ کو ادائیں بہت پسند آئی. اللہ فرمانے لگے یہ جوان مرد ہیں. کیسے ہیں؟ مرد نہیں، جوان مرد. ان کو کوئی چیز نہیں روکتی اللہ کی یاد سے، زکوٰۃ کے دینے سے، نماز کے قائم کرنے سے. وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. جب دلوں کو اللہ پلٹ دے گا، اس کے لیے خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں. کیسا ماحول ہوگا؟ جیسے آج بے دینی کا ماحول عام ہے، اس زمانے میں دین کا ماحول عام تھا. اور یہ ماحول کس سے بنے گا؟ یہ ماحول بنائے گا اعمال سے. دیکھو ایمان کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، تیسرے کو دخل نہیں اس کے اندر. لیکن نماز کا معاملہ ایسا، یہ اجتماعی عمل ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے. اس سے آدمی کے دین کے اظہار کے لیے نماز ہے. شریعت تو ظاہر کا نام ہے، شریعت اندر کی چیز کا نہیں، ظاہری اعمال کا نام ہے. اندر کا تعلق تو اللہ اور بندے کا ہے، لیکن ظاہر کا تعلق شریعت سے ہے. ایک ظاہری عمل نماز کا ہے، اور فرمایا مسلمان اسی سے پہچانا جاتا ہے. ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز سب سے پہلے فرض کی. بلکہ 13 سال مکے کے، 2 سال مدینے کے ایمان اور نمازی کی تو محنت ہوئی ہے. 15 سال مسلسل ایمان نماز، بلکہ ایمان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. آپ کی یہاں کھیتی ہوتی نا کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نا. اس میں کیا ڈالتے ہو؟ تیل کہ گھی؟ ارے کچھ بولتے نہیں. کیا ڈالتے ہو کھیتی میں؟ گھی اسپیشل. ہاں کیا ڈالتے ہو؟ گھی. بیج نہیں، بیج کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے پانی. کیا ڈالتے ہو؟ پانی. اور آپ نے اس میں بجائے پانی ڈالنے کے گھی ڈال دیا. پانی مہنگا ہے کہ گھی مہنگا ہے؟ ارے بولو نا. گھی آپ نے ڈال دیا، کھیتی سرسبز ہوگی؟ نہیں. پانی ڈالو، کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی. ایسے ہی فرماتے ہیں ایمان کے باغیچے کے لیے عبادت کا پانی چاہیے، تاکہ مرتے دم تک ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب رہے. اگر ایمان کی کھیتی کو عبادت کا پانی نہ ملے تو خطرہ اس بات کا کہ موت کو کہیں یہ کھیتی سوکھ نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جان کر نماز مت چھوڑ، مذہب سے نکل جاتا ہے.
ایک آدمی نے آ کر کہا حضور مجھے کوئی خادم دے دو. فرمایا یہ دو آدمی ہیں, کوئی ایک لے لے. کہا حضور آپ پسند فرما دو. کہ یہ لے جا, یہ نمازی ہے اور دیکھ اس کی عزت کرنا, اس کو مارنا مت. ہم کو اللہ نے نمازی کو مارنے کی ممانعت کی ہے. یعنی نمازی کا اکرام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے. ارے بھائی اپنے گھر میں مہمان آ جائے ہم عزت نہیں کرتے. ارے بولو نا, تمہارے امراوتی میں کیا رواج ہے؟ مہمان آ گیا ہم اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بولے کیوں؟ بولے اپنی روٹی پکا کے کھائیں گے, لاؤ پیسے نکالو. آپ یہی کرتے ہو نا امراوتی والے؟ یار بولتے نہیں, یہی کرتے ہو نا. مہمان سے جیب سے پیسے نکال لیے, اس کا سامان لے لیا, لا بولے ادھر بیچ کے اپن کھانا پکائیں گے. نہیں, غریب سے غریب آدمی کی بھی غیرت ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کو سروکی سوکھی اپنے بس کی ضرور کھلاتا ہے, غریب بھی ہوگا. حضرت امام حسن, امام حسین, عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حج کو جا رہے تھے. راستے میں اپنے قافلے سے پچھڑ گئے. تینوں بھائی ایک طرف گئے, کچھ بھی نہیں, قافلہ نکل گیا ایک طرف, سارا سامان قافلے کے ساتھ. ایک جیب میں ایک پیسہ نہیں اور بھوکے بھی ہیں. ایک جگہ گئے تو ایک بڑھیا کی کٹیا تھی, چھوٹی سی جھوپڑی. کہنے لگے مائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے, کیا بات ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں؟ کہا بیٹے برکت آ گئی میرے گھر میں. کہے مائی ہم بھوکے بھی ہیں. کہا بیٹے میں غریب عورت ہوں, صرف ایک بکری ہے میرے گھر میں, کل اناج نہیں, کچھ نہیں. میرا شوہر گیا مزدوری کے لیے, یہ ایک بکری ہے, دودھ نکال دو, گرم کر کے پلا دیتی ہوں, ذبح کر دو, ٹکڑے کر دو, پکا کے کھلا دیتی ہوں. بیٹے بس یہی ہے میرے گھر کے اندر. بھائیوں نے دودھ نکالا, اسے گرم کیا اور پیے, بکری کو ذبح کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, کھائے. اب چلنے لگے. کہے مائی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں, جب مدینے آنا تو ہم سے ملاقات کرنا. چلے گئے. اب آیا بڈھا شام کو, تو بڈھی نے کہا مہمان آئے تھے اپنے گھر میں ہاشمی لوگ. کہ بیٹے برکت آئی تھی. کہنے کے بڈھی کو برکت آئی تھی اپنے گھر میں. بڈھی بولنے لگی میں نے بکری پکا کر کھلا دی. بڈھا لگا کڑ کڑ کرنے, یہ کیا بڑی ایک بکری تھی دودھ کی, وہ بھی کھلا دی تو نے کاٹ کے. اب بڈھا تھوڑی دیر تک ذرا کڑ کڑ کرتا رہا. بڈھی چپ ہو گئی بیچاری. جب اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے نا, بعض مرتبہ تھوڑی پریشانی بھی ڈال دیتا ہے, اسل پانی نہیں برتا. اور بڈھا بڈھی محنت مزدوری کرنے کے لیے مدینے آ گئے. فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے, اور وہ بڈھی مینگیاں جمع کر رہی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا دیہات کی عورتیں گوبر جمع کرتی ہیں, اپلیاں بناتی ہیں, کھاد کھیتی میں ڈالتی ہے. ممکن ہے وہ کھیتیاں, وہ مینگیاں جمع کر کے سکھا کے جلانے کے لیے رکھتے ہوں. پھر وہی بڈھی ہے بکری والی, کہ مائی پہچانا میرے کو؟ کہا نہیں بیٹے, ارے میں ہاشمی سے ایک ہوں. خادم سے کہا لے کر آ اس کو گھر پر. لے گئے. اپنے خزانچی کو بلا کر کہا 1000 بکریاں 1000 روپے نقد دے دو بڈھی کو. کتنے دو؟ کہ جو ہے وہ بھی لے لو. ارے کیا بولا؟ 1000 بکریاں 1000 نقد. بڑے بھائی جان کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کہنے لگے بھائی جان نے کیا دیا؟ 1000 بکریاں 1000 نقد. بولے میرے بھی لکھ لو 1000 بکریاں 1000 نقد. خزانچی کو بلا کر لے جاؤ, دے دے 1000 بکریاں 1000 نقد. عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئے. کہنے لگے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہ 1000 بکریاں 1000 نقد. بڈھی کو کہنے لگے تو کنجوسوں کے پاس کائی کو گئی تھی, تو میرے پاس آتی, اللہ کی قسم اتنا دیتا بھول جاتی تو. لیکن بھائی اگر زیادہ دوں گا تو بھائیوں کی برابری ہوگی. 2000 بکریاں 2000 نقد دے دی. اپنے مہمانوں کے ساتھ انسان یہ سلوک کرتا ہے, وہ خالق و مالک اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ بندہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کی اطاعت کرتا ہے, اور اللہ اپنے شان کے اعتبار سے اس کو دیتا ہے. ہماری تمہاری شان کیا؟ 2 کوڑی کی نہیں. وہ بڑی قدرت و طاقت والا, وہ دے گا اپنے شان کے اعتبار سے دے گا.
ایک فقیر نے بادشاہ سے کہا اللہ کے نام پہ پیسہ دے. بادشاہ نے کہا میری پوزیشن کے خلاف پہ پیسہ دینا. بولے حکومت دے. بولے تیری پوزیشن کے خلاف ہے. ہاں دینے والا اپنے شان کے اعتبار سے دیتا ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اللہ کے گھر آنے والا اللہ کا کون ہوا؟ اور اللہ کون ہوئے؟ بندے کے میزبان. اور اتنی بڑی شان اور قدرت والا مہمان میزبان معمولی تھوڑی ہے. ہم انسان ہو کر اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. مرغا کاٹ کے کھلائیں گے, بکرا کاٹ کے کھلائیں گے. کوئی اپنے مہمان کو دال جلدی نہیں کھلاتا. کھلا تو کیا ہوتا ہے, کیا کھلایا؟ دال روٹی کھلایا. تو کیا کرے میزبان؟ بولے دال روٹی کھلاتا. اپنے مہمانوں کو کم سے کم شوروا مانڈا تو کھلا, یعنی کچھ عزت کی روٹی کھلا. آدمی اپنے شان کے اعتبار سے کھلاتا. ایسی میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ اپنے بندوں کا معاملہ کرے گا شان کے اعتبار سے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ آنے والے بندوں کے میزبان ہیں. بندہ آنے والا مہمان ہے. ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگے, اے اللہ تو ساری دنیا کا میزبان, ساری دنیا تیرے در پہ آنے والی مہمان, آنے والے مہمانوں کا مغفرت سے استقبال کر. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا. اللہ پر حق ہے بندے کا. یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. جو انوارات اللہ نے مسجد کے رکھے وہ کسی جگہ کے نہیں رکھے. اسے کرنے اول کی چیز ہے یہ. بلکہ ایک بات اور دیکھو گے آپ کہ جہاں جہاں دنیا میں اللہ والے گئے, صحابہ گئے, اس کی علامت کیا؟ کہ وہاں کی مسجد بتلائی گئی یہاں مسلمان آیا ہے. جہاں کہیں مسلمان گیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے. اپنا گھر بعد میں بنایا لیکن اللہ کا گھر پہلے بنایا. اللہ والے خدا کا پیغام لے کے دنیا میں جہاں کہیں گئے انہوں نے خدا کا گھر پہلے بنایا. ہم لوگ یونان گئے تو پوچھا بھائی مسلمان آبادی کہاں ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ کہ مسجد دکھے گی سمجھ لو یہ مسلمان آبادی ہے. اور پھر بزرگوں یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے. رحمتوں کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں اور عذاب کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 بات جس بستی میں ہوگی خدا کا عذاب نہیں آتا. اللہ کے لیے ملاقات کرنے والے. جماعتیں چل پھر کے کس کے لیے ملاقات کرتی ہے؟ اللہ کے لیے. کیا غرض وابستہ ہے. اور ان کی ملاقاتوں کی برکت سے خدا مسجدوں کو آباد کرتا ہے. اور مسجدوں کے آباد کرنے والے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں, توبہ اللہ کرتے ہیں. فرمایا 3 کام جس بستی میں ہوں گے خدا کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب مسجد ویران ہوگی تو خدا کا عذاب آئے گا. کسی بستی کی حالت دیکھنی ہے, وہاں کی مسجد کی حالت دیکھو. مسجد کی حالت اچھی ہے تو بستی کی حالت اچھی ہے, اور مسجد کی حالت اچھی نہیں یوں سمجھ لو بستی کی حالت اچھی نہیں. یہ خدا کا حکم پورا ہونا چاہیے. اتنی محنت کرو اپنے علاقوں پر, نمونہ بناؤ بزرگوں اپنے علاقے کو کام کا. دنیا کے لیے خیر کے راستے کھلیں گے. آج دنیا بہت پریشان ہے, مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور مسلمان کے پاس ہے, مسلمان کرتا نہیں. دنیا کے پاس مسائل کا حل نہیں سوائے پریشانیوں کے. اور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے. کوئی بھی آپ حدیث میں سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک آدمی علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو دلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ارے جب دین سیکھ کر آئے گا, صحیح عمل کرے گا تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی ہر مخلوق کو راحت ملے گی. دلوں کی چونٹیوں کو غذا ملے گی, سمندر کی مچھلیوں کو راحت ملے گی جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلم. تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے بگاڑ سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا. ہم کو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, آخری نبی کی امت, اس کی ہر بات کا اثر دنیا کے اوپر ہوتا ہے. یہ آخری نبی کی امت ہے, سارے عالم کی نبی کی امت ہے. یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی امت نہیں ہے. یہ اس کے عمل کے اثرات دنیا پر پڑتے ہیں. ہمارے ایک مرتبہ ایک بوڑھا برہمن آیا, ایک دم دبلا پتلا. ہمارے امیر صاحب مرحوم کہنے لگے کہ
مولوی صاحب یہ آدمی بہت دیر سے بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے مسلمان سے، کیا کریں؟ ارے کرنے دو، دیکھیں گے کیا بات کرتا ہے، کچھ گڑبڑ کیا تو اپنے جواب دیں گے اس کو۔ وہ کہنے لگا میں کچھ بھکاری نہیں ہوں، میں ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہوں، میں نے سنا یہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، میں دو بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا بات کرنی کر، لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کیا، اس زمانے میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا، 150 آدمی ہفتہ واری اجتماع میں آتے تھے۔ اس نے کھڑا ہو کر ممبر کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہا بھائیو میری ایک درخواست ہے تم مسلمانوں سے، تم ٹھیک ہو جاؤ دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ تمہارا بگاڑ ہے، تم اچھے ہو جاؤ گے، کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا بگاڑ ہے، ہم بھی پریشان ہیں، اللہ کی مخلوق بھی پریشان ہے، ہمارے اعمال کا اثر پڑتا ہے، ہماری غلطیوں کا گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ پانی کیوں رکا ہوا ہے؟ بارش کیوں نہیں برسی؟ تو کہتے دعا کرو تو بارش برسے۔ ارے بھائی اللہ کے کچھ ضابطے ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ایسے بیٹھا ہوا پانی چھوڑتا بند کرتا؟ کیا میونسپلٹی کا آفس چھوڑے گی کہ پانی چھوڑے اور بند کرے؟ اس کے ضابطے ہیں، وہ ضابطہ پورا کرو پانی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب مسلمان ناپتول میں گڑبڑ کرے گا نا اللہ کیسا نہیں لائے گا، جب زکات نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ پانی کو روک لے گا۔ دیکھو ٹٹولو نا زندگیوں کو، زکات دو، حق ادا کرو، رحمت متوجہ ہوگی، اور بیپار میں امانت دار بن جاؤ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ خیر آئے گی کہاں سے؟ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حالات ہیں، تمہارے حالات تمہارے اعمال ہیں، اور اوپر کے جتنے فیصلے آتے ہیں وہ تمہارے اعمال پر آتے ہیں۔ ہم جو دیتے ہیں وہ تمہارے اعمال کی برکتوں سے دیتے ہیں۔ اور میں تم نماز پڑھو، نماز کی سب سے پہلی برکت ہم تمہاری روزی کی تنگی دور کریں گے۔ اور تنگی دور کرنے کا کیا مطلب؟ ارے اللہ دے گزر اوقات ایسی کریں گے کسی کی محتاجی باقی نہیں رہے گی، تنگی دور کریں گے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا، ذرا دیکھو تو صحیح زندگیوں کو، ہم کتنے پریشان ہیں۔ روزی روزگار کے معاملے میں ہم حرام تک آ چکے، ہمارے گھر میں سود تک آ چکا، شراب کی کمائیاں تک آ چکی، جھوٹ کی کمائیاں آ چکی، دھوکے کی کمائیاں آ چکی، یتیم بیواؤں کا حق مار کے ہمارے گھر میں آ چکا۔ کہاں سے خیر برکت آئے گی تمہارے میرے گھر میں؟ آنے کا راستہ خیر و برکت کا یہ خدا کی اطاعت ہے، اور نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے۔ خالی نماز نہیں ہے یہ چلو تو ہم اٹھ بیٹھ کر لیں، ہاتھ باندھ لیں، سجدہ کر لیں، رکوع کر لیں، نہیں، اس میں آدمی کی تربیت بھی ہے، آدمی کا بننا بھی ہے، آدمی کی مزاج کی تبدیلی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز اطاعت کو کہتے ہیں، اطاعت نماز کو کہتے ہیں۔ نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے، ماننے کا جذبہ آتا ہے، اور ہمارا تمہارا ایمان کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا، سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، سمجھ میں آیا تو بھی کریں گے، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی کریں گے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ نماز کے ذریعے اطاعت آئے گی کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے امراوتی میں لوگ نماز میں بات کرتے کیا؟ یار بولو نا، تمہاری خاموشی بتلاتی کرتے ہو بات چیت۔ پان کھاتے ہو؟ نہیں پان نہیں کھاتے ہو؟ اچھا چائے پیتے ہو نماز میں؟ نہیں۔ تمباکو کے ساتھ دل لگتا، سستی نہیں آتی نماز میں، کھاؤ تھوڑا سا تمباکو، اپنے ہوٹ میں تمباکو دما دیا، نیت باندھ دیا، اللہ اکبر، کہ بھائی نماز ہوگی کیا؟ ہاں نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے۔ اچھا تحیات پڑھنا گناہ ہے کہ درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟ ارے بولو نا، ثواب کی چیز ہے نا، گناہ کی چیز تو نہیں۔ لیکن فرمایا دیکھ الحمد کی جگہ پر تحیات پڑھے گا نا، یہ گناہ کی چیز ہے، اور تحیات کی جگہ پر الحمد پڑھے گا تو بھی غلط ہے۔ تو اپنی مرضی کا مالک نہیں، لوگ سوچے کیا دو چار رکو الگ الگ کرنا، 8 سیدھے الگ الگ کرنا، 4 رکو ایک ساتھ کر لو، 8 سیدھے ایک ساتھ کر لو، ہو گئی نماز۔ فرمایا نہیں بندے، یہ تیری مرضی کو دخل نہیں، ہمارے آرڈر کو دخل ہے، ہم جیسا بولے ویسا کر، تیری سمجھ میں آئے تو بھی کر، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کر، ہمارا حکم ہے، اس تجھے ماننا آئے گا، اطاعت آئے گی۔ خالی نماز نہیں ہے، ہاں فرمایا مومن کی شرافت ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی شرافت ہے، اطاعت کا مزاج ہے، خدا سے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں خدا کے سامنے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے خدا نے مجھ سے پیار کر لیا، اتنی مٹھاس آتی ہے طبیعتوں کے اندر۔ یہ تعلق کی بات ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔
آدمی نماز میں خدا سے بہت قریب ہوتا ہے. خدا ان قریب بے نمازی غیہ دیکھے گا. غیہ کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کا وہ گڑھا جس میں گدھے اور کھچر کے برابر سانپ و بچھو ہے. اللہ نے صرف بے نمازی کے لیے بنایا ہے. اس مصیبت سے نکالنا اپنے خاندان کو، یہ جہنم کی آگ سے نکالنا. یہاں آگ لگی کتنی فکر ہوتی ہے، سیلاب آئے کتنی فکر ہوتی ہے، تھوڑے سے سانپ بچھو نے کاٹ لیا تو کتنی فکر ہوتی ہے. جس کا سانپ کا زہر اتر جائے، بچھو کا زہر اتر جائے، اور جس کو مصیبت آتی ہے وہ جانتا ہے تکلیف کو. اور یہ تو سانپ بچھو کاٹنے کے بچانے والا کوئی نہیں. یہیں سے بچ کے جانا پڑتا ہے، دنیا سے زندگی بنا کے لے کر جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں کی مصیبت سے میں بچ جاؤں. اس کا عام ماحول بناؤ، عام فضا بناؤ. جب اپنے گھر میں نماز آئے گی نا انشاءاللہ محلے میں بھی آئے گی. بلکہ محلے والے کہیں گے ارے بابا یہ گھر والے کیسے مطمئن سکھی ہیں، کہیں تو اللہ اللہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تسبیح تلاوت کرنے والے. تو دوسرے کہیں گے تیرے کو کیا، وہ تو کیوں نہیں پڑھتا، تیری بہوؤں کو کیوں نہیں پڑھواتا، تیری بیٹی کو کیوں نہیں پڑھواتا. تیرا گھر کا بھی ماحول بنا. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے ماحول کو بناؤ، پھر اپنے محلے پر محنت کرو. یہ جو مسجد اور جماعت کی بات کرتے ہیں نا بزرگوں، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اپنے محلے کو 100% محنت کا میدان بنانا. اپنے محلے میں کوئی بے دین کی زندگی نہ گزارے. ہمارے محلے میں کوئی مسلمان شراب کی بھٹی نہ چلائے، جوئے کا اڈا نہ چلائے. کوئی مسلمان اپنی کمائی کو حرام جگہ پر نہ لگائے. کوئی مسلمان حرام کمائی کو اپنے گھر کے اندر نہ لے کر کے آئے. ایک صحابیہ ہیں، شوہر سے کہنے لگی بچے 3 دن سے بھوکے بیٹھے، جاؤ محنت مزدوری کر کے لاؤ. جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو ایک بات سن لو، جاؤ کما کے لاؤ. لیکن دیکھو اللہ کے واسطے حرام مت کمانا. ہم ایک دن اور بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ میں جلنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم اور فاقے سے رہیں گے چلے گا، لیکن حرام مت لاؤ، صحیح طریقے سے کما کر کے لاؤ. حرام آنے جو مت اپنے گھر میں، حرام کماؤ مت بازار کے اندر. اللہ نے حلال کے راستے کھول رکھے، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ دے گا. محلے کو محنت کا میدان بناؤ، پھر آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو محنت کا میدان بناؤ. ہمارے حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لوگوں خوشخبری ہم کو یہ مت سناؤ، ہم نے اتنی جماعتیں نکالی، ہم نے اتنی جماعتیں نکالی، ہمیں یہ خوشخبریاں سناؤ. ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہیں رہا، کوئی مسلمان غلط زندگی گزارنے والا نہیں رہا، کوئی مسلمان اللہ کی یاد کے بغیر زندگی نہیں گزارتا، کوئی مسلمان تلاوت کے کیے بغیر زندگی نہیں گزارتا، اللہ کیے بغیر زندگی نہیں گزارتا، کوئی مسلمان دعاؤں کے بغیر زندگی نہیں گزارتا. ہمیں خوشخبریاں سناؤ، اپنی بستیوں کو نمونہ بناؤ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب تو بات بنے گی. مدینے میں کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ ماحول بنا، اور اس ماحول کے اندر دنیا چل کے آتی تھی. اور اس ماحول میں آنے کے بعد تقوی کی تقریر ہے، تقوی نہیں ہے. زہد کی تقریر ہے، زہد نہیں ہے. امانت داری کی تقریر ہے، امانت داری نہیں ہے. سچائی کی تقریر ہے، سچائی نہیں ہے. خیر خواہی کا بیان ہے، خیر خواہی زندگیوں میں نہیں ہے. یہ بات کرنے کی چیز نہیں تھی تو عمل کی چیزیں تھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پتہ چلا 100 گھرانے ایسے تھے، حضرت رات کو چپکے سے جس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے، ایک گھر سے 100 گھر پلتے تھے. آج آپ بیٹھے ہوئے ہو، کتنے گھروں کو سنبھالتے ہو؟ اپنی کمائی میں آپ کے غریب رشتے داروں کا حصہ کتنا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک ہیں محدث، کہتے میں نے 4000 استادوں سے حدیث پڑھی. ایک دن ہارون رشید اپنی فوج کے ساتھ بغداد میں ٹھہرا ہوا اور بھگدڑ مچ گئی فوج میں. ہارون نے باغی سکاری دیکھ تو صحیح گڑبڑ کائی کی ہے، بغاوت تو نہیں ہو گئی، کسی نے حملہ تو نہیں کیا. اس نے سپاہی کو پکڑ کے کہا یہ کہاں جا رہا؟ ہاں کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. یہ بادشاہ کہ وہ بادشاہ، اس کی فوج ہٹ جائے جس کی 2 کوڑی کی قیمت نہیں. حدیث پڑھا رہے تھے طلبا کو، چیخ آئی کا الحمدللہ، پورا بغداد گونج اٹھا یہ رحمت اللہ کے جواب سے. اتنی مقبولیت اللہ نے دی تھی. یہ آئے بصرہ حج کے لیے، کہا جہاز کو وقت ہے، چلو بصرہ اللہ والوں کی بستی ہے، چلو چکر کاٹ کے دیکھ لو. گئے، دیکھا کہ ایک عورت ادھر ادھر دیکھ رہی، دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا،
دو مری ہوئی بطخ پڑی تو اس نے اٹھا کر اپنی چادر میں چھپا لی اور چل پڑی. میرے کو بڑا تعجب ہوا، یہ عورت مسلمان دکھتی، مری ہوئی بطخ اٹھا کے جا رہی. پیچھے پیچھے چل دیا. گھر میں جا کر اس نے کنڈی لگائی. میں نے کنڈی کھٹکھٹائی. کہا کون؟ ایک مسافر ہے. کیا کام ہے؟ ارے اللہ کی بندی مسلمان دکھتی ہے، مری ہوئی بطخ اٹھا کے لائی، مردار کھائے گی. کہ جا اپنا کام کر مسافر، تجھے کیا کرنا ہے؟ ہم مردار کھائیں گے کہ حلال کھائیں گے؟ جا اپنا کام کر. کہ نہیں، تو کیوں اٹھا کے لائی بطخ؟ کہنے کہ مسافر میرا شوہر مر چکا، میں بیوہ عورت ہوئی، 4 بچیاں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جوان، کمانے والا کوئی نہیں، سرمایہ ختم ہو گیا. اب ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، اب ہمارے لیے مردار زندگی بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے. یہ میں نے بطخ مری ہوئی لائی، صاف ستھرا کر کے ہم کھا لیں گے، زندگی بچا لیں گے، کل کا اللہ مالک ہے. ہم نے پوری حج کی رقم نکال کے دے دی، یہ رکھو اسے. اب واپس تو نہیں جا سکتے، کیا کرنا؟ بولے رہو حاجی کی آپ سورت بسرے میں رہو. اپنی 4 بچیاں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جوان، کمانے والا کوئی نہیں، سرمایہ ختم ہو گیا. اب ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، اب ہمارے لیے مردار زندگی بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے. یہ میں نے بطخ مری ہوئی لائی، صاف ستھرا کر کے ہم کھا لیں گے، زندگی بچا لیں گے، کل کا اللہ مالک ہے. ہم نے پوری حج کی رقم نکال کے دے دی، یہ رکھو اسے. اب واپس تو نہیں جا سکتے، کیا کرنا؟ بولے رہو حاجی کی آپ سورت بسرے میں رہو. اب حاجی کے قافلے واپس آ رہے. السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم. میں بولتا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. میں تو گیا نہیں، میں کل کو نہ بولوں. ایک نے کہا حاجی صاحب مینا میں ملے تھے، ایک نے کہا حاجی صاحب عرفات میں ملے تھے، ایک نے کہا مکے میں ملے تھے. اب میں کیوں بولوں نہیں ملا تھا؟ میں گیا نہیں تو ہاں کیوں بولوں، چپ چاپ رہا. ایک آدمی آیا، عبداللہ بن مبارک کہاں ہے؟ بولے کیوں؟ ارے اللہ کے بندے تم کو ہوش ہے نہیں؟ تم نے مینا میں یا مزدلفہ میں یہ 10 اشرفیوں کی تھیلی دی تھی، ایسی کی ایسی رکھی ہوئی، لے لو، سونے کی اشرفیاں تمہاری امانت ہے. یہ کہ میں نے دیا نہیں تو میں کیوں اسے لوں، لیکن لینا پڑا، میرا نام لکھا ہوا تھا اس پر. ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یوں فرما رہے تو نے میرے خاندان کی عزت رکھ لی، اللہ نے تیری عزت رکھ لی. وہ عورت میرے خاندان کی عورتیں تھی، اللہ نے تیری صورت کا فرشتہ مقرر کیا ہے، اس نے تیری طرف سے حج کیا. من عاملنا ربحا، ہم سے معاملہ کرنے والا گھاٹے میں نہیں رہتا. اللہ سے لینے کا ایک راستہ مخلوق کا بھی تھا، ہم نے چھوڑ دیا. ہم خود کما کما کر کے پریشان ہیں، ہم سکھی نہیں، ہم کیا دوسروں کو آرام پہنچائیں گے؟ ہمارا مزاج خیر خواہی کا نہیں رہا. اگر ہم خدا کے حکموں پر آ جائیں تو اللہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ روزی کی تنگی دور کرے گا. اور نماز پڑھنے کی چھوڑنے کی سب سے بڑی نوسط کیا ہوگی؟ اللہ روزی میں تنگی کر دے گا، تھوڑے میں گزر ہو جائے گی، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، آخر کے ساتھ اللہ روزی دے گا. ہاں، اور جس دن موت دے گا جنت میں بلا کے دعوت کرے گا. اپنے کیا باپ کر جاتا ہے، فائدہ ہی فائدہ اپنا. زندگی میں بھی کھائیں گے، مرنے کے بعد بھی اس سے کھائیں گے. ایک تو ایک نماز پر قائم رہنا، اور پھر حدیث میں آتا ہے 3 آدمی خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کتنے؟ 3. ایک عبادت گزار جوان، ایک عادل بادشاہ، ایک نماز کی دعوت دینے والا. او بھائی صاحب، عبداللہ بھائی، عبد الرحمان بھائی، نماز پڑھا کرو، مسجد میں آیا کرو، خدا کے سامنے جھکا کرو. او بھائی صاحب مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، کیا چیز کام آئے گی؟ یہی کام آئے گی، اس کی دعوت. اور جو آدمی نماز پر قائم رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی فکر کرتا ہے، فرمایا کہ موت کے وقت فرشتہ جب آتا ہے نا روح نکالنے، سلام کرتا ہے. کیا کرے گا؟ سلام علیکم. مرنے والا کیا کہے؟ وعلیکم السلام. پھر کہتا ہے اللہ کا سلام بھی قبول کر. بندے کو سلام کس کا آ رہا؟ خالق اور مالک کا. نمازی کو آ رہا، بے نمازی کو نہیں. پھر اس کو مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں ملک الموت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شیطان کو دفع کرتے ہیں. مرنے والا کہتا ہے ارفق بھی، ذرا نرمی کا معاملہ کرو. تو ملک الموت کو کہتے ہیں انی بکل مؤمن رفیق، ہر ایمان والے کے لیے میں نرم ہوں. اور ایسی روح نکالتے جسم سے جیسے مسکے میں سے بال. یا ماں بچے کو دودھ پلائے اور بچہ دودھ پیتے پیتے سو جائے، جس محبت کے ساتھ ماں بچے کو جدا کرتی ہے، اس سے زیادہ محبت کے ساتھ ملک الموت مومن کی جسم سے روح کو نکالتے ہیں. اتنی عافیت کے ساتھ. ارے ہم تو فائدے میں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں، ہم فائدے میں ہیں، زندگی میں بھی اور
موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی، آخرت میں بھی. اگر نماز اچھی نکلے گی نا، اللہ کسی عمل کی جانچ نہیں کرے گا. جان لو بندے کی نماز اچھی ہے، سب قبول کر لو چلو. اور نماز گڑبڑ نکلے گی تو زندگی کے ادھیڑنے پر اللہ آئے گا. اور حدیث میں آتا ہے جس کی ادھیڑنے پر خدا آ جائے اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں. ایک تو نماز کی پابندی، نماز کی دعوت دینا، نماز کو امت میں زندہ کرنا، اور نماز کو 100% امت میں لانے کی محنت کرنا. کرو گے نا؟ بہت ادھار بولتے ہیں انشاءاللہ، چائے نہیں پی دکھتا. ارے کرو گے نا؟ ہاں، کچھ عزائم لے کر جاؤ، کچھ زندگی کے بدلنے کے ارادے لے کر کے جاؤ. بزرگوں، اب بہت زمانہ بیت گیا ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے، بے دینی کی زندگی گزارتے ہوئے، جان مال عزت آبرو کے لوٹتے ہوئے زمانہ بیت گیا. اب تو یہ امت کا معاملہ اللہ سے صحیح ہونا چاہیے. اللہ کو اپنے نبی کی امت پر پیار آ جائے اور اللہ اس کا بیڑا پار کر دے. گھروں میں دین لاؤ. کیا کرو گھروں میں؟ ہاں، ماں بہنوں میں دین لاؤ، بہت ضروری ہے. یہ بیچاریاں بالکل کوری ہیں، کچھ نہیں جانتی. ایک مرتبہ تو اجتماع میں بات چیت کر کے میں دعا کر کے نکل گیا. کچھ شہر نا، بستی، دیہات نہیں، بستی شہر، اور 8-10 عورتیں بیٹھ گئی. تو کام کرنے والی بہنوں نے کہا دعا ہوگی جاؤ. کہنے کیوں بیٹھے؟ کچھ کام ہے؟ بولے ہاں کچھ کام ہے. کیا کام ہے؟ کہنے لگی بہر ایک بات تو بتلاؤ، تم نے کتاب پڑھی، یہ میرے صاحب نے بات چیت کی، اور یہ بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. بہن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پوچھنے والی مسلمان عورتیں کچھ نہیں جانتی، بالکل کوئی. کل مطلب اپنے گھروں کو ٹٹولو نہ جا کر. کیسی زندگی ہے؟ ذلت کی زندگی. ہماری عورتوں کا کیا مطلب؟ برتن دھونے والی، جھاڑو مارنے والی، ہاں کپڑے دھونے والی، اور بچوں کو سنبھالنے والی، بس آگے کچھ نہیں. ارے زندگی کے شریک ہے، ہاں برابر. دین اس پر بھی ہے، اعمال اس کے ذمہ بھی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی اس خیال میں مت رہنا میں باپ ہوں، بیٹی میرا رشتہ کام نہیں آئے گا، بیٹی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک اپنے قبر میں جانا ہے. اللہ ہر ایک سے زندگی کا سوال کرے گا. لیکن یہ ماتات ہوتی ہے، اللہ اس کے بارے میں شوہر سے بھی پوچھے گا، باپ سے پوچھے گا. بتاؤ کیا دیا تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو؟ دین دیا؟ پوچھا جائے گا. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں کوئی جواب ہے؟ یہ پکڑوا دیجیے قیامت کی دن کہ اللہ میں سب کام کرتی تھی اس نے کبھی دین کی بات نہیں کہی. کہہ دیتا میں زندگی بنا لی تھی اپنی. اور عورتیں جو ہیں بزرگوں، اگر یہ دیندار ہیں، نسلیں دیندار ہوتی ہیں. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ولایت میرے ماں کے طفیل میں ملی. یہ دکن کا ایمان جس بزرگ کے اعمال نامے میں حضرت نظام الدین علی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قافلہ اس ملک میں اس خطے میں آیا خدا کا پیغام لے کر، وہ فرماتے مجھے ولایت میرے ماں کے طفیل میں ملی. امام بخاری بنے ماں کی برکت سے. ماں نے امام بخاری بنایا. یہ پیدا ہوئے، باپ مر چکا تھا. 2 سال کے ہوئے تو اندھے ہو گئے. ماں نے کہا اے اللہ یہ بچہ یتیم، پھر انڈا اس کو کون قریب کرے گا؟ اے اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے دے. ماں نے اللہ سے رو کے بچے کی آنکھیں مانگ لی. اور پھر اس ماں نے چل پھر کر کے اپنے بچے کو حدیث پڑھائی. کبھی تاشقند، کبھی سمرقند، کبھی بخارا، کبھی ادھر کبھی ادھر. محمد ابن اسماعیل بخاری امام بخاری بنے اس ماں کی برکت سے. آج دنیا میں جتنے عالم ہیں بخاری پڑھے بغیر عالم نہیں بنتے، بلکہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے. اس کے لکھوانے والی کون؟ ایک ماں ہے، غریب ماں، بیوہ عورت. اس نے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا بنایا. قیامت تک آنے والا ہر عالم امام بخاری کا شاگرد کہلائے گا. اور امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ماں ہے. یہ تمہارا دعوت کا کام دنیا میں چل رہا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی دینداری تم ہم میں دیتے ہو ہماری ماؤں کی برکت ہے. فرماتے تھے خدا کی قسم ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جس کے پیٹ میں کبھی مشکوک لقمہ نہیں کھایا. اتنی دینداری کا معیار تھا. یہ بیچاریاں کیسی ہیں؟ بالکل کوئی. ہاں ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اپنے گھروں کے ساتھ خود ہی دیکھ لو نا. یا تو مارے گا جانور کی طرح، نہیں تو چھوڑ دے گا آزاد. دونوں چیزیں غلط ہے.
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیری پھسلی سے بنی ہے، چھوڑ دو گے ٹیڑھی رہے گی، کھینچو گے ٹوٹ جائے گی. تمہاری عقل مندی کی علامت یہ ہے اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ حاصل کرو. اس کو ڈالو اعمال پر، اعمال پر ڈالو. اور اعمال پر ڈالنے کے لیے بہت آسان راستہ آج کے زمانے میں اللہ نے دے دیا. تجربہ دنیا کے لاکھوں گھرانے کا کہ ہر مسلمان کے گھر میں حضرت فرماتے تھے فضائل اعمال کی تعلیم ہونی چاہیے. عام مسلمان کے گھروں میں عام ماحول. ہم لوگ افریقہ کے ایک بستی میں تھے، مسجد میں کام ہوتا تھا، مسجد کے بازو میں لڑکیوں کا مدرسہ، جماعتیں وہاں ٹھہرتی تھی، ہم لوگ وہاں ٹھہرے تھے. عید کا دن بھی آیا تو وہیں رہے. وہاں بچیاں پڑھاتی ہیں دینیات، دنیا کی تعلیم، دینیات کی تعلیم، وہاں انگریزی زبانیں عموماً. وہاں ایک پڑھانے والی بچی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یوں فرما رہے ارے میرے دوست کی کتاب نہیں پڑھتی. بولے حضور آپ کے دوست کی کتاب؟ فرمایا یہ فضائل اعمال، اسے پڑھا کر بچیوں میں. کہتے کہ ہمارے معمول میں شامل ہے، ہمارے یہاں فضائل اعمال کی بھی تعلیم ہوتی ہے. ایک مطلب افریقہ گئے، واپسی کے اندر نماز ہوئی، اذان ہوئی مغرب کی. ایک مسجد دیکھ کے گھس گئے کہ بھائی کالے کی مسجد ہے، چلو دیہاتے نماز پڑھ لیں. مغرب کی نماز ہوئی، کالے جمع ہونے شروع ہوئے. کسی نے انہیں پوچھا مولوی صاحب نے بھائی یہ کیوں جمع ہو رہے؟ بولے یہ ایک تعلیم ہوگی. کس کی؟ فضائل اعمال کی. کا سبحان اللہ، تبلیغ کی برکت افریقہ کے جنگلوں میں بھی دیکھ لو. اچھا اپنے گھر میں لاؤ، یہ گھروں میں دین آئے، اعمال آئے. ماں بہن بہو بیٹیوں کے اندر یہ نماز پڑھے، یہ تسبیح تلاوت کا اہتمام کرے، یہ دعاؤں کا اہتمام کرے. ایک راستہ بند ہے بس، نبوت کا راستہ. ولایت کا راستہ بند نہیں ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے. عورت بھی محنت کر کے ولیہ بن سکتی ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، راستہ بند تھوڑی ہے. اس کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. یعنی ایک زمانے کے اندر بزرگ کہتے ہیں مہاراشٹر کی قطبیت ایک عورت کے پاس تھی، روحانی نظام وہ چلاتی تھی. نبوت کا راستہ بند ہے بس. اور کبھی عورت نبی اور رہی بھی نہیں تھی. اور مردوں کے عورت کو تو نبوت کا بھی راستہ نہیں، مرد کے لیے وہ بھی بند. اب جو ہے وہ جھوٹا راستہ، جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ کیسا نبی؟ جھوٹا نبی. عورتیں بہت آگے نہیں کر سکتی اپنے اعمال کے اعتبار سے. دین کو سمجھاؤ، دین سکھاؤ، دین پر ڈالو. اس کے لیے یہ فضائل اعمال. اور پھر فضائل اعمال کی تعلیم ترکیب کے ساتھ، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں. ایک آدمی آیا بمبئی سے پونا، میں تیسرے دن آیا، وہ بڑے میں ایک دم غصے ہو کر میرے پر آیا. میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہے. میں نے کب بلایا تم کو؟ پوچھا ہوتا میں کب آؤں؟ میں بولتا اس وقت آؤ. کیوں آئے؟ میرے داماد کی شکایت لے کے آئے. بولے کیا داماد کی شکایت لے کر آئے؟ بولے میرا داماد ٹیکسی چلاتا بمبئی میں، اور آپ کو 12 بجے آتا ٹیکسی چلا کر بیوی کو بولتا وہ تعلیم کرنے کی ہے. تو 12 بجے تمہاری تبلیغ کی کون سی تعلیم ہے؟ ابھی بیچاری دن میں تھکی مان دی ہے. اچھا چلو 5-10 منٹ تعلیم نہیں کرتا، گھنٹہ بھر تعلیم کرتا ہے. یعنی دین سے نفرت نہیں دلانا. ہاں ڈھنگ سے کام کرو. جب دنیا کا کام بے ڈھنگے طریقے سے نہیں کرتا، اللہ کے دین کے کام کو کہا تو بے ڈھنگے طریقے سے کرتا ہے. اسے بولے وہ تعلیم کرے بیچاری، اپنا 10 منٹ 15 منٹ تعلیم کر لے. اور پھر سیکھنا سکھانا کرے نا، گھر کے اندر کلمہ سیکھے، نماز سیکھے، تیار سیکھے، دعا قنوت سیکھے. اور عورت جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر سے معلوم کرے یا شوہر بتلائے. ہاں باپ بھی نہیں بتا سکتا بیٹی کو، بھائی بھی نہیں بتا سکتا، بیٹا بھی ماں کو نہیں بتا سکتا. ایک شوہر اپنی بیوی کو بتلا سکتا ہے وضو کیسے کرنا اور غسل کیسے کرنا، پاکی ناپاکی کیسے حاصل کرنا. ایک شوہر بیوی کو سمجھا سکتا ہے. بہت سے حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل بہت لیتی تھی، سینکڑوں مسائل ہیں. اس میں بعض مسئلے ایسے ہیں، پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ نے شرما گئی، منہ پہ کپڑا بھی ڈال لیا لیکن پوچھا. صحابہ فرماتے ہیں اللہ ابا جان کو بہترین جزائے خیر دے، ہماری ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی، لیکن اماں جان نے پوچھا، ہمارے لیے راستہ کھل گیا مسائل کا. ہاں بتاؤ، پکڑوا دی کی قیامت کی دن. اللہ کی بندی دیکھ، کھانا آگے پیچھے ہو تو چلے گا، نماز آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، تعلیم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اعمال میں لگ، تلاوت تسبیح پوری کر. کوئی ناممکن بات نہیں، ہم فکر نہیں اوڑھتے، اللہ ہم کو معاف کرے. اور تبلیغ 6 نمبر کی تقریر کا نام نہیں ہے، تبلیغ تو زندگی میں دین لانے کا نام ہے.
ہر شعبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لانے کا نام ہے. اب اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو. اپنے گھروں میں حضرت فرماتے تھے نماز، تسبیح، تلاوت، تعلیم کا ماحول اپنے گھروں کے اندر بنے. اب ہم آتے تھے اصل عورتوں کا کام گھر کی تعلیم ہی تو ہے، ورنہ اجتماعات جو ہوں گے عورتوں کے اس میں شر کا پہلو غالب رہتا ہے، خیر کا پہلو کم رہتا ہے. لیکن کئی شرائط کے ساتھ آئے اور آئے چپ چاپ جائے، بات کرنے والا ایسا ہو، یہ بات کرے یہ بات کرے. ورنہ عورت اللہ کو کس کے کنٹرول کی؟ بازار جائے گی سودا لینے کے لیے، واپسی میں شہری کی کہے گی بہن آؤ ذرا اندر آؤ، السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ وہ اندر کھڑی رہے گی باہر کھڑی رہے گی. اب اندر والی کہے گی بہن آؤ 2 منٹ آؤ اندر آ جائے، کہے کہ 2 منٹ آنے کا 1 منٹ کی فرصت نہیں. بولے بچے اسکول سے آئیں گے، منع کے ابا آئیں گے، ان کا کھانا ہے، 2 منٹ کی فرصت نہیں. کیا آنے کا؟ بولے تمہارے گھر میں. وہ باہر کھڑی رہتی، وہ اندر کھڑی رہتی، اور دونوں 2 گھنٹے بات کرتی، اور 2 منٹ کی فرصت دونوں کو نہیں. یہ حال ہے. ایک آدمی کو جانتے ہو دنیا میں 1 نمبر جھوٹ بولنے پر انعام ملا. ایسے دنیا میں شرط بندی تھی جو 1 نمبر کا جھوٹ بولے گا اس کو 1 نمبر کا انعام ملے گا. ایک آدمی کو ملا. اور کس پر ملا؟ 2 عورتیں بیٹھی تھی خاموش تھی، اس پر 1 نمبر کا جھوٹ بولنے کا انعام ملا. 2 عورتیں بیٹھی تھی اور خاموش تھی، ناممکن بات. ہاں یہ بیچاری ایسی. ایک تو گھروں میں تعلیم عام مسلمان کے گھروں کے اندر کرو گے اللہ انشاءاللہ بولنے میں پیسہ ایک بھی نہیں لگتا، وہ بھی نہیں بولتے. ارے سب کرو گے. ہاں اپنا ماحول بنے گا، اعمال آئیں گے. بزرگوں یہ ہماری ماں بہنوں کی زندگیاں بنے گی، بے دینی کی لعنت چلی جائے گی. دینی رسالے میں 2 باتیں ایک ساتھ آگے پیچھے آئی. ایک آیا ایک مصری عورت کا واقعہ، اور ایک آیا اپنے ہندوستان کی ایک دیہات کی عورت کا واقعہ. دیہات کی ایک عورت کا انتقال ہوا، وہ اس کا موت کا وقت قریب تھا. دیہات کی عورتیں تھی بیچاری. بیٹے نے امام صاحب سے آ کر کہا امام صاحب ہماری ماں کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو تم چل کر دیکھو. امام صاحب آئے، بڑی بھی اپنی بستر میں پڑی ہوئی بے ہوشی کے عالم میں، اور کچھ بڑبڑا رہی ہے. امام صاحب نے اپنا کان قریب کیا تو یہ بڑبڑا رہی تھی وہ بڈھی کہ اللہ نے جنت میں میرے کھانے کا انتظام کر دیا. امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڈھی دیہات کی جنت کی بات کر رہی بے ہوشی کے عالم میں. اس کے بیٹوں سے پوچھا تمہاری ماں کی کوئی نیکی یاد ہے؟ بولے ہاں ہماری ماں کی ایک نیکی تھی. وہ نیکی یہ تھی جب اذان ہوتی نا تو ہماری ماں سر پہ کپڑا ڈال لیتی، خاموش اشارے سے کہتی چپ رہو خدا کا نام دیا جا رہا ہے. اس کی برکت سے اللہ نے اس کا بیڑا پار کیا ہے. اور ایک عورت تھی اس کا انتقال ہوا مصر میں. اس کو نہلانے والی 3 عورتوں کو لے کر آؤ. 2 عورتیں بھاگ گئی، ایک رہ گئی. اب جس نے لایا تھا ان کو 3 کو تیار کر کے اس نے کہا جا رہا بولے نہیں ہمارے بچے اس عورت کو نہیں جانا، ہم چلے بھائی. چلی گئی، ایک رہ گئی. بولے میں اس کو پٹا پٹرو کے منا کر اس کو میں نے آمادہ کیا میں اس کو غسل دے. کیوں نہیں تم غسل دیتے؟ کہنے لگی وہ اس کے چہرے پر ڈر خوف معلوم پڑ رہا، چہرہ کالا پڑ چکا، ڈر لگتا اس کی صورت دیکھ کر. اب کچھ بھی اپنا حکم پورا کرو. ہمیں غسل دیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور قبر میں جب اتارنے لگے تو ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر گئی. ہم نے دیکھا واقعی اس کی صورت کالی پڑ چکی تھی، بالکل ڈر لگتا تھا اس کو دیکھ کر. میں نے آ کر واپس ان کی بیٹیوں سے پوچھا بیٹی ایک بات تو بتلا، تیری ماں کے کون سے گناہ تھے؟ کیا کرتی تھی تیری ماں؟ کہا چچا میری ماں آوارہ تھی، نماز نہیں پڑھتی، فیشن والی تھی، کبھی اللہ اللہ نہیں کرتی، کبھی اٹھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگا، اپنے گناہوں سے غلطی کی اپنا اعتراف نہیں کیا، ایسی آوارہ زندگی گزاری. اس کی یہ نحوست ہے. دین آئے گا نا، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، برکت بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بے دینی کی موت نہیں دے گا. ایک تو عام ماحول مسلمان گھرانوں میں ادھر ادھر کی چیزوں کے چھوڑ کر بس یہی اعمال اپنے گھر کی ماں بہنوں کے اندر آنا چاہیے. اور میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو زندگی میں لاؤ. معلوم ہے تو معلوم سیکھو. دنیا کے اندر لوگوں نے باقاعدہ محنت کر کے سنتوں کو بٹھایا ہے. ایک ایک ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹھائیے. نفرت پیدا کی ہے مسلمانوں میں سنت سے. داڑھی رکھنے سے نفرت، ہاں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے نفرت. کیا بولے گا؟ بیٹھ کے پانی پینا ضروری ہے کیا؟ کھڑے کر پانی نہیں پی سکتے، الٹے ہاتھ سے نہیں پی سکتے، فرق کیا ہے؟ واجب یوں بےہودہ بات کرتا. ایک مجھے سے ایک آدمی کہنے لگا ارے حضرت وہ سنت ہی تو ہے. میں کیا کہہ رہا؟ سنت کی تھی حقارت سے کہہ رہا. ٹھیک ہے سنت سے امی کہتے واجب فرض ہے، لیکن تیرا لب و لہجہ کفر کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو حقارت کے نگاہ سے دیکھنا کفر نہیں تو کیا ہے؟ کفر ہے وہ تو نہیں کرے گا گنہگار ہے، لیکن ان منکر نہیں کہ میں قصوروار ہوں، اللہ معاف کرے گا، لیکن مذاق اڑائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، یہ تو کفر ہے. ہم سے ہمارے اندر نفرت پیدا کی ہے سنتوں کی. ایک ایک طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا. ایک مسلمان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ میں جوتا کیسے پہنوں، اس میں یہ کھانے کیسے جاؤں، میں کھانا کیسے کھاؤں، میں پانی کیسے پیوں، میں مزدوری کیسے کروں، میں شادی کیسے کروں، میرے گھر میں گرمی ہو تو کیا طریقہ. ایک آدمی نے آ کے شکایت کی حضور میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے. آپ نے مسلمان تو نے ایک بات میرے سے باندھے. چپ ہو گیا بیچارہ. ایک بڈھی عورت آئی، اب فوراً لپٹے سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی چادر بچھائی، بڈھی کو چادر پر بٹھایا، بڈھی کو کھانا کھلایا، بڈھی کو پیسے دیے اور بہت محبت کی باتیں کرتے رہے بڈھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت دور تک بڑی کو چھوڑنے کے لیے بھی گئے کہ حضور یہ بڈھی کون ہے؟ فرمایا میری ماں ہے، جسے مجھے دودھ پلائی حلیمہ ہے. سلوک کا معاملہ دیکھو کیسا ہے. یہ میری ماں. حضرت ام ایمن ایسی عورت تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی بھی رہی، حضرت آمینہ کی طرف سے ملی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا انہوں نے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صرف ایک عورت ایسی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لا کے پلایا کرتی. ہمارا معاملہ کیسا؟ ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آستین پکڑا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مدینے کی پاگل قسم کی عورت تھی، میرا ایک کام کرے چل دو. چل خدا کی قسم جس مدینے کی گلی میں لے جائے گی تیرے ساتھ دوں گا، تیرا کام کروں گا. بہت بڑی طاقت ہے سلوک میں. ایک عورت آوارہ قسم کی جا رہی تھی راستے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے سامنے ایک مٹی کا چبوترا کو بیٹھ کر سالن روٹی نوش فرما رہے تھے، چلی ہوئی روٹی تھی سالن میں. وہ کھڑی ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا رہے ہو ہمیں نہیں کھلاتے. یہ لے. نہیں 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 نہیں، برتن کا نہیں لوں گی، منہ کا لوں گی. دو تو منہ کا دو. آپ نے اے لے. وہ کہتے صحابہ مرتے دم تک اس عورت پر شرم غالب تھی. سلوک کا معاملہ ایسا. ہمیں یہاں مار کھائی. ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کوئی بھی صحیح. جانوروں تک کے سلوک ہم کو دین بتلاتا ہے، غیروں کے بھی حق اسلام بتلاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کا حق بھی بتلایا کہ کیا حق ہے. ایک ایک ادا ہے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، ادھر ادھر نہیں ملے گی. اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کامل بنایا ہے. کوئی جھول نہیں رکھا زندگی کے اندر، کوئی کمی نہیں رکھی ہے. اور جب مکمل زندگی ہے تو مسلمان ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی نہیں ہے؟ ایک سردار جی ایک مولوی صاحب ریل میں سفر کر رہے، مولوی صاحب کا اسٹیشن آیا، کہنے کہ سردار جی میرا اسٹیشن آ گیا، مجھے اترنا ہے، کچھ نصیحت کرو. سردار جی کچھ نصیحت کرو. کہنے گے مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو آپ، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے، نصیحت مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ ارے اس پر آؤ، اس دعوت پر آؤ. پوری انسانیت کے لیے عزت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. کیسے دعوت دو گے جب خود کو اطمینان نہیں، خود زندگی کے اندر باتیں نہیں؟ کیسے دوسروں کو دعوت دے گا؟ خود اپنی زندگی میں اطمینان نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عزت اور شرافت کا راستہ نہیں سمجھتا. جب سمجھتا تو زندگی میں دین کیوں جاتا، سنتیں کیوں جاتی؟ شادی بھی ہمیں سے سنتیں گئی، منمانے طریقے سے شادی کرتا ہے. غنی میں سنتیں گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کمائیوں میں سے گئی، گھروں میں سے گئی، بازاروں میں سے گئی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی دو چیز کا نام ہے. کتنی چیز کا نام ہے؟ ارے بولو نا. دو. دکان دو چیز کا نام، گھر دو چیز کا نام. ایک آدمی اور ایک آدمی کی روح، اور وہ نکل جائے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟